الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی رات یقیناً بہت بڑی رات ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج ویسے بھی شب جمعہ ہے، جمعہ کی رات ہے، یہ بہت اس کی فضیلت ہے، اور پھر 27ویں کی رات ہے، اور اس میں صحابہ کرام کا طریقہ، کیونکہ جو 27ویں کی شب ہے، جو 27ویں رات ہوتی ہے، اس کے بارے میں صحابہ کرام اور بہت سارے اولیاء کرام جو ہیں انہوں نے یہی ان کے تجربات میں ہے کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اور یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ بہت بڑی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب یہ کس کو اتارا؟ قرآن پاک کو اتارا۔ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ مہینہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے، اور یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ جو ہیں وہ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جس کا کلام ہے اب وہ خود فرما رہا ہے کہ اگر اس کو ہم پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ اس کے ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کے اندر وہ طاقت پہاڑوں کے اندر نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سینہ پاک، وہ قلب اطہر جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، وہ قرآن کو اتارا، وہ کتنا بڑا، کتنا اس کی طاقت کہ پہاڑ جس کو پہاڑ نہ سہ سکیں، جس کا وزن، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر نے اس قلب منیر کے اوپر جب اتارا تو اب آپ دیکھیں کہ اب جلال آیا، کیونکہ اللہ کا کلام جو ہے وہ جلال ہے۔ اللہ کا کلام کیونکہ جلال سے ہوتا ہے نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوتے اور وحی کا نزول ہو جاتا، وحی آتی، تو جو اونٹ ہوتا، جو اونٹنی جس پر آپ سوار ہوتے، وہ اس کے بوجھ سے وہ اونٹنی جو ہے وہ بیٹھ جاتی، وہ اونٹنی اس وحی کا بوجھ جو ہے وہ نہ سہار سکتی، وہ بیٹھ جاتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بھرپور سردی کا موسم ہوتا اور آپ کو پسینہ آ جاتا، آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سرخ ہو جاتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کے، جیسے فرض کیا جو آپ کا کسی جسم کا کوئی حصہ کسی صحابی کا نیچے ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ ہوتے، استراحت فرما رہے ہوتے، تو صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ایسے ہوتا جیسے کبھی جب وحی آتی تو جیسے میری ٹانگ ہی ٹوٹ گئی ہے۔ مراد کہنے کی یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اس مہینے میں اتارا ہے، اور پھر کسی میں جرت نہیں تھی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قلب اطہر ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلال کو، اللہ تعالیٰ نے وہ وسیلہ بنایا کہ اس جلال کو جمال میں بدل دیا، اس جلال کو جمال میں بدل کے پوری دنیا کے لیے جو ہے اس کو شفا اور رحمت بنا دیا۔ یقیناً اللہ کا کلام ہے، تو یہ اللہ کے کلام کی بہت بڑی برکت ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس رمضان کے اندر سب سے جو اہم وظیفہ ہے نا، نماز کے بعد جو فرائض ہیں اس کے بعد سب سے جو اہم جو وظیفہ ہے وہ قرآن مجید کا پڑھنا ہے، وہ قرآن مجید کا پڑھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن مجید کثرت سے پڑھا کرتے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے عام دنوں کے اندر، رمضان کی بات نہیں، عبد الرحمن بھائی بات بتا رہے تھے کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے، کہ جب عام دن ہوتے ہیں تو ہم عام دنوں میں جب ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان کے اندر جو ہے ایک جب ہم نفل ادا کرتے ہیں تو اس کا جو ثواب ہے فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک جب فرض ادا کرتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ ثواب 70 فرضوں کے یا اس سے بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ غیر رمضان کے اندر جب قرآن پڑھیں گے تو ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جب رمضان کے اندر قرآن پڑھیں گے تو ایک حرف 10 نیکیاں ضرب 70، تو آپ دیکھیں کہ ایک حرف پڑھیں گے تو کیا کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 700 نیکی ملے گی،
700 نیکی ملے گی. تو آج اصل میں حقیقت یہ ہے کہ آج معاملہ یہ ہے کہ آج ہمیں قدر نہیں ہے, آج بندے کو قدر نہیں ہے. یہ اللہ کے بندے ہیں, یہ ہم سارے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے بڑوں کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ پروگرام چلائے ہیں, جنہوں نے یہ پروگرام چلائے ہیں. مجھ جیسے نکموں کے لیے یہ پروگرام ہیں. مراد ہے کہ پروگراموں میں آئیں, یہ دین کو سیکھیں, اللہ کے بندوں کی باتوں سیکھیں, صحبت میں آئیں, پھر کہ ان کو پتہ چلے کہ دین ہے کیا, دین ہے کیا. یقین جانے, اب سائیں جی بیان فرما رہے تھے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی رات ایسی نہیں ہوتی جو قدر والی نہیں ہوتی, کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی جو قدر والی نہیں ہوتی. مراد کیا ہے کہ یہ اصل جو چیز ہے وہ لینے والا بن جائے. وہ جیسے آج لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہو, کیونکہ ہم کمزور ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. آپ دیکھیں کہ بندہ روز رات کو, کیونکہ جو جیسے ہماری جو حالات بنے ہوئے ہیں ہمارے, ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ جو رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی جو طاق راتیں ہیں اس میں خوب محنت کریں, یہ تعلیم فرمائی ہے. اور صحابہ کرام نے خوب محنت کی, اور ایون کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کی. اور آج ہمیں اس چیز قدر نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے, سائیں جی فرماتے ہوتے ہیں, دیکھیں آج کل بیان سائیں جی فرما رہے ہیں کہ اصل جس نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے, جس نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں کہ میں کون ہوں, کیونکہ بزرگ سارے فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنے آپ کی پہچان پاتا ہے وہی اپنے رب کی پہچان پاتا ہے. تو یہ اللہ کے بندوں کا بہت بڑا احسان ہے. اور یہ اللہ کے بندے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کام میں لگے ہوتے ہیں. میں اب آپ کو اللہ کے بندوں کی بات سناتا ہوں کہ آج جیسے ایک دن ہمارا جو یہ بچہ بھی ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے بندے جو ہے مرید کون ہوتا ہے, پیر کون ہوتا ہے, مرید کسے کہتے ہیں, مرید کیا گھر سے لے کے آتا ہے, مرید کی نیت کیا ہونی چاہیے, مرید کسے کہتے ہیں. بڑا بچہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے علم میں مزید اضافہ فرمائے, بڑی اچھی یہ بیان کر رہا تھا ایک دن. تو حقیقت بھی یہی ہے, اصل جو بات ہے ہمیں تعارف نہیں ہے, ہمیں خود تعارف نہیں ہے, ہمیں اپنے آپ کا تعارف نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. جب سائیں جی فرماتے ہیں جب بندے کو اپنا تعارف ملتا ہے نا تو پھر ہی اس کو اپنے رب کا تعارف ہی ملتا ہے کہ میں مخلوق ہوں, مجھے پیدا کیا گیا ہے. اب جو پیدا ہوا ہے, اب اس کو کسی نے پیدا کیا ہے, جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہی تو مالک ہے, وہی تو خالق ہے. اور جو پیدا ہوتا ہے وہ کیسے خالق ہو سکتا ہے, وہ کیسے فرعون کا تو باپ تھا, تو وہ تو جھوٹا تھا, وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں, کہاں رب تھا وہ. تو یہ جو معرفت ہے یہ معرفت والوں سے ملتی ہے, یہ جو معرفت ہے یہ عارفوں سے ملتی ہے. یہ اللہ کے بندے ہیں جو بندوں کو آسانی میں بلاتے ہیں, پاس بٹھاتے ہیں, پھر ان کو بڑا کر دیتے ہیں. کس سے؟ ان کو دین دے کے, ان کو معرفت دے کے ان کی آنکھیں کھول دیتے ہیں. اور یہ جو آج تعارف جیسے ہمیں نہیں ہے, آج ہمیں اللہ کے بندوں کا بھی تعارف نہیں ہے. میں آپ کو اللہ کے ایک بندے کی بات سناتا ہوں کہ جہاں سے جیسے آج ہمارے جو ہم الحمدللہ اللہ, کیونکہ یہ دیکھیں جو آج لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے نا کہ یہ جو خانقاہی نظام ہے, اس خانقاہی نظام میں یہ لوگ کچھ کرنے والے نہیں ہیں, یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہاں یہ آج یہ ہو سکتا ہے جیسے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ شاہینوں نے گھونسلے بنائے تھے اور ان گھونسلوں کے اندر کوئی اور اب آ کے کوے بسیرا کیا ہوا ہے. شاہین نہیں اب ہیں, گھونسلے شاہینوں نے بنائے تھے. مراد ہے یہ جو خانقاہی نظام ہے یہ تو شاہین تھے, یہ تو اللہ کے بڑے بندے تھے. اب یہ ان کو دین کا بھی پتہ تھا, یہ اللہ سے بڑے ڈرنے والے تھے, یہ بڑے متقی تھے, یہ بڑے پرہیزگار تھے. اور جہاں سے ولائد جو ہیں وہ جہاں سے کرنیں پھوٹی ہیں اب وہ آپ دیکھیں گے ان کی کیا شانیں تھیں. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب اللہ نے حکم دے دیا کہ اب بلاؤ اپنے گھر والوں کو, بلاؤ اپنے خاندان کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے خاندان کو بلایا اور ان کی ضیافت کی. ایک روایت میں آتا ہے ان کی ضیافت کی, اپنے چچوں کو, سرداروں کو, جو مکہ کے کافر سارے تھے ان کو سب کو بلا لیا. ان کی بڑی ایک شاندار دعوت, اس کا مفہوم ہے اس روایت کا, بڑی شاندار دعوت کی, بہت شاندار دعوت کی. اب وہ دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضیافت میں ان کو گوشت اور پنیر جو تھا جو ضیافت کے لیے بہترین چیز ان کو پیش کی اور پھر وہاں پر اللہ کا تعارف بھی پیش کیا, اللہ کی وحدانیت پیش کی, اللہ کا
اللہ کا تعارف پیش کیا کہ اللہ ایک ہے اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے آخری رسول ہوں، یہ تعارف جب پیش کیا تو کسی بھی نے مانا، سب نے انکار کر دیا. سارے بس ایسے جیسے پتھر ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، یہ تو خشک لکڑیاں ہیں، ان کی تو جیسے جان ہی نہیں ہے، ایسے بے جان ہو گئے، کسی نے قبول نہیں کیا. اب آپ دیکھیں کہ اس اسلام میں، اس مجمع میں ذرا تھوڑا تصور باندھیں اس مجمع کا، کہ سارے کافر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کو ایک دعوت دی جا رہی ہے اور سارے کھانا بھی کھا رہے ہیں، لیکن جب وہ ایک دعوت جو سچی دعوت ہے، جس کا کوئی بھی مراد ہے کہ جب بندے کو ادراک ہوتا ہے، جب سمجھ آتی ہے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا. جیسے آج مسلمان ہے، کمزور سے کمزور مسلمان ہے، وہ نماز نہیں بھی پڑھتا، روزہ نہیں بھی رکھتا، لیکن اگر وہ اس کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں مسلمان ہوں، اس سے کوئی بندہ کہے کہ تو اللہ کو چھوڑ دے، تو کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تو وہ کہے گا نہیں، میری جان تو جا سکتی ہے، میں چاہے نمازی ہوں یا نہیں ہوں، میں روزہ دار ہوں یا نہیں ہوں، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ میرا اللہ سچا ہے، میرا اللہ ایک ہے، میں مسلمان ہوں. اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ ہرگز اپنے اللہ کو نہیں چھوڑتا، چاہے اس کی جان بھی چلے جائے، چاہے اس کی جان بھی چلے جائے، وہ اللہ ہی کو مانتا ہے. تو اب یہ ایک سمجھ ہے، لیکن اس سمجھ سے پہلے جب وہ کافروں کو دعوت پیش کی گئی، تو اب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو خانقاہ نظام ہے، یہ جو اللہ کے بندے ہیں، یہ ان کا تعارف میں کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے بندے اصل میں جو آج ہم جن کو بعض لوگوں کو دیکھ کر ہم اپنا ذہن بنا لیتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے. ہمارے سائیں جی آپ دیکھیں، الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے، مجھے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کی جو نئے بچے آئے ہیں ان کے لیے پیش کرتا ہوں کہ سائیں جی آپ دیکھیں کہ اسکول ٹیچر ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، کوئی سال 1.5 سال ہوا ہے، اور ساری عمر اپنی جو ہے ہاتھ کی کمائی کھائی ہے، کام کیا ہے، مشقت کی ہے. اصل میں اللہ کے بندے جو ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جو مسجدوں میں ہیں، یہ اللہ نے مختلف، جیسے سائیں جی ہمارے تھے اپنے بیان میں کہ جب پہلی کا بچہ جو ہوتا ہے اس نے پہلی کے استاد سے پڑھنا ہے. اب ہم کہیں کہ پہلی کا جو استاد ہے وہ اس کی ویلیو نہیں، اس کی ویلیو ہے. ہمارے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ کسی کی نفی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پہلی کے بچے کو پڑھانے والا بھی پہلی کا استاد ہوگا، میٹرک کے پڑھانے والے کو میٹرک کا استاد ہوگا. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ابھی بچہ ابھی پہلی میں آیا ہے اور اس کو پی ایچ ڈی کا کوئی استاد مل جائے، پی ایچ ڈی کی بات سمجھ میں نہ آئے. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں سائیں جی کچھ باتیں آپ کی سمجھ نہیں آتی، تو اب سمجھ سائیں جی آتے ہیں کہ ہاں تم آتے جاتے رہا کرو، اب یہ سمجھ میں تمہیں آنا شروع ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ جب آئے گا اس کی سمجھ بڑی ہو جائے گی، اس کی سمجھ کے اندر وہ کشادگی آ جائے گی اور اس کو باتیں آنا شروع ہو سمجھ آ جائے گی. تو بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنا تعارف آپ ہوتے ہیں اور ہر دور میں ہوتے ہیں. تو جب اس مجمع میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیش کیا تعارف اللہ کا اور اپنا تعارف جو اللہ نے خود کہا وہ پیش کیا، تو بس سارے اب خاموش، کسی نے نہیں مانے. اب ایک بچہ اٹھتا ہے اور وہ ہوتا بھی نابالغ ہے، ابھی اس کی عمر 8 یا 9 سال تاریخ میں آتی ہے، 8 یا 9 سال آتی ہے تاریخ میں، اور وہ بچہ اٹھ کے کہتا ہوں کہ میں اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آیا ہوں. اس مجمع کے اندر انہوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، اس دعوت کو قبول کیا. اور آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ کسی بچے کو پتہ ہے؟ بچہ بتائے گا کہ وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بچہ تھا جن کی عمر ابھی 8-9 سال تھی. اور آپ دیکھیں ہمارا 22 سال کا بچہ ہوتا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ میرے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے. اب یہ 8-9 سال کا بچہ ہے، اور یہ وہی بچہ ہے، یہ وہی اللہ کا جس کو شیر خدا کہا جاتا ہے، یہ وہی ہے جن کی فضیلت جو ہے یہ اس سے اور بڑھ کر کیا ہے کہ آپ کے لیے آپ کی جو پیدائش ہے، آپ کو کہتے ہیں مولود آپ کی جو پیدائش ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے. آپ کی جو پیدائش ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت 8-9 سال کے بچے تھے. اور آپ سنتے آئیں گے کہ بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لے کے آئے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایمان لے کے آئے. اب آپ دیکھیں کہ وہ شہنشاہ مراد ہے کہ جہاں سے ولایت کے چشمے پھوٹے ہیں، اب آپ دیکھیں بہادری
اب ایک تو اتنی عمر میں جو بات بڑے بڑے ان کے فصحا جو عرب کے لوگ تھے نا، عرب کے جو لوگ تھے وہ ہمیں اجمی کیوں کہتے ہیں؟ اسے پتا تھا یہ اجمی ہوتا ہے، کہتے ہیں گونگے کو، کہ عربوں کے مقابلے میں ہم جو ہیں وہ اجمی ہیں، گونگے ہیں، کیونکہ ان کی زبان بہت فصیح ہے، ان کو اپنی زبان پر ناز تھا، اور وہ بہت بڑے مشاعر بھی تھے، وہ کسی اور بندے کو منہ نہیں لگاتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو رئیس تھے اس وقت، ان کو بات نہیں سمجھ آئی، ان کو وہ دعوت سمجھ نہیں آئی، لیکن اس بچے کو سمجھ میں آ گئی اور اس نے وہ دعوت کو قبول کر لیا۔ اب میں جو بات کر رہا تھا کہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ ایک طرف وہ اس کے اندر روحانیت ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس کے اندر شجاعت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جب کافروں نے اتنا ستا دیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں سے آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، تو وہ جو رات تھی وہ ہجرت والی، اس رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آج کی رات آپ نے میرے بستر پر لیٹنا ہے اور یہاں پر آرام کرنا ہے، اور صبح جب ہوگی تو یہ جو امانتیں ہیں ان لوگوں کی دے کر میرے پاس مدینہ چلے آنا۔ اب اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس وقت آپ صلی اللہ آپ کی عمر جو ہے، آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک جو ہے اس وقت تقریباً 21-22 سال ہے، 21-22 سال کے قریب آتی ہے روایت میں۔ اب آپ دیکھیں کہ اب وہ سارے جو تھے کافر، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، قتل کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، اور پھر آپ نے اس وقت آپ کے بستر مبارک پر جو ہے وہ رات گزاری، اور صبح کو پھر ایسے ہی ہوا کہ وہ جو امانتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ امانتیں دے کر آپ مدینہ منورہ پر چلے گئے۔ تو کسی نے پوچھا، کیونکہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ سویا بہت کم کرتے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ اے علی، اب ہمیں بتائیے کہ کبھی آپ کو وہ رات جس رات میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بستر پر سو جاؤ، اور باہر سارے جو کافر تھے وہ کھڑے تھے، تو آپ کو اس رات کو نیند آئی تھی؟ کوئی اس رات آپ کا کیسا تھا، کیسی گزری رات؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خدا کی قسم، آپ نے فرمایا، مفہوم ہے اس عبارت کا، آپ نے فرمایا کہ اس جیسی مجھے کبھی نیند نہیں آئی، اس رات جیسی مجھے کبھی نیند نہیں آئی، کہ مجھے جیسی اس رات میں مزہ تھا۔ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب غزوہ بدر ہوتی ہے تو کافر جو ہیں وہ جب کوئی مدینہ کا انصاری باہر نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے لڑنا ہی نہیں ہے، اور پھر لڑنے کے لیے کسی جو ہمارے ہم پلہ ہے ان کو بھیجو، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے آپ کو اب باہر نکلتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ہی وار میں جو کافر تھا اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ مراد ہے یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو ایک طرف اتنا بڑا ہوتا ہے، مراد ہے شجاعت کے اندر، اور دوسری طرف روحانیت کے اندر وہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں پھر جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل صبح جو ہے وہ علم جو ہے اس کا علم جو ہے وہ ایسے شخص کو دوں گا جسے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیار کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اب اللہ نے فتح جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ تو جب یہ جو پیغام تھا، کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑی سند تھی، کسی کو کیا پتا کہ اللہ کسی راضی ہے یا نہیں، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ اس سے راضی ہے تو پھر تو اس میں شک نہیں ہے کوئی بھی۔ اب ہر صحابی کی یہی تمنا تھی، آرزو تھی کہ کاش میرا نام لے لیا جائے، کاش میں اس خوش قسمت میں ہوں۔ تو جب صبح کو نام لیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو آنکھیں جو ہیں وہ بلایا گیا اور دیکھا کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ اشوب، کہ جیسے ایک اشوب چشم ہوتی ہے، آنکھوں کی بیماری ہوتی ہے، آنکھیں موٹی ہوتی ہیں، سرخ ہوتی ہیں، خارج ہوتی ہے، اس میں وہ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آپ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آگے آئے، عرض کی، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آنکھوں کے اوپر اپنا لعاب دہن لگایا اور آنکھیں جو ہیں وہ بالکل صحت مند ہو گئیں۔ اور پھر جب میدان میں اترے ہیں
تو ادھر سے مرحب آیا، ادھر سے مرحب آیا اور اتراتا ہوا آیا، اور مرحب پورے زرہ کے اندر تھا، اور وہ بہت بہادر تھا، اور یہودیوں کا بہت بڑا وہ بہت جنگجو تھا، بہت طاقتور تھا وہ. اور جب وہ سامنے آیا، اب ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، تو ایک ہی وار کے اندر وہ جو مرحب تھا، حالانکہ اس کا قد بھی بہت لمبا تھا، اس مرحب کا جو ہے وہ پہلے ایسے زرہ کی جو ہے وہ کٹی، اور پھر اس کا جو اس کا حلق تھا، وہ جو گلا تھا وہ بھی کٹ گیا، اور وہیں وہ جو مرحب تھا وہ ختم ہو گیا. مراد کیا ہے کہ یہ حضرت اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اور دوسری طرف اگر روحانیت میں جائیں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا. علی کو دیکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی کو دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی جو ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے، اور جو علی سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے. مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، مراد ہے اللہ اپنے بندوں کی شان خود بڑھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی شان خود بڑھاتے ہیں. تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ہر دور کے اندر جتنے بھی ادوار آتے ہیں، ان ادوار کے اندر اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ نعمت ہوتی ہے. اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے اصل میں وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے. اللہ کا بندہ جو ہے وہ معرفت دینے والا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ لگانے والا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آج بھی اللہ کے جو بندے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ہر دور کے اندر اللہ کے بندے ہی رہے ہیں جنہوں نے عام مخلوق کو ایک ہوتی ہے عام مخلوق، کیونکہ عام مخلوق کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو 45 سال کے ہو جاتے ہیں، 40 سال کے ہو جاتے ہیں، وہ تو اس چکروں میں نہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہم دنیا میں کام ہی کرنے آئے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں اصل میں آنے کا مقصد کیا ہے. یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ ملتا ہے تو پھر وہ سمجھاتا ہے کہ دنیا کیسے گزارنی ہے. دنیا یہ جو آج جو لوگ اللہ کے بندوں سے بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، اور وہ دور بھاگنا اس لیے ہوتا ہے ان کا کہ اصل میں شیطان اور نفس جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ پڑ جائے، وہ سیدھا ہو جائے. اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے اس کو سیدھا کرتا ہے. جب وہ استاد کو دیکھتا ہے کہ یہ سیدھا کرنے والا ہے تو وہ کیسے وہاں ٹکنے دے گا، وہ تو دور بھگاتا ہے. اللہ کے بندوں سے شیطان اور نفس دور بھگاتا ہے. اس لیے اللہ بھی بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دیتے. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنا بھی تم اپنے جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو، جو کچھ بھی کر بیٹھو، اللہ سے معافی مانگو. اللہ کو کہو کہ یا اللہ میں نے اپنے جان کے اوپر ظلم کر دیا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ معاف کر دیتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے. جیسے آج دیکھیں آج رات ہے، آج کی رات اتنی بابرکت رات ہے کہ آپ دیکھیں کہ عام دنوں کے اندر مراد ہے تہجد کے وقت اللہ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی بیمار اس کو میں بیماری سے نجات دے دوں. مراد ہے فلاں مراد جو جس کی حاجت ہے اس کی حاجت پوری کر دوں. تو یہ عام دنوں کی تہجد کا ٹائم وقت ہے. لیکن آج کی رات، یہ 27ویں شب جو ہے، یہ کتنی بڑی رات ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. یہی اللہ کے بندوں کا پیغام ہے، یہی اللہ کے بندوں کی کوشش ہے کہ اللہ عوام الناس جو ہے وہ خاص بن جائیں، جو بندے ہیں وہ اللہ کے بندے بن جائیں، ان کو تعارف مل جائے، تاکہ یہ خود بھی ان کا بھلا ہو اور ان کی آنے والی نسلیں بھی بھلائی میں ہی ہوں. یہ اللہ کے بندے کوشش کرتے ہیں، یہ ان کی کوشش ہی ہے. آپ دیکھیں جیسے یہ جو پروگرام چل رہے ہیں، یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ پروگرام نہ ہوتا؟ یہ مینیج کیا ہوا پروگرام ہے، یہ اللہ کے بندوں نے محنت کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے بندوں کا یہ ہم پر احسان ہے. ہمیں اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو یہ جو پروگرام ہے، یہ یقین جانیں یہ بہت بڑا کرم ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. ان پروگراموں کے اندر بیٹھ کے ہمیں دین آتا ہے، ہمیں دین کا تعارف ملتا ہے،
ہمیں اپنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے، آپ کا تعارف ملتا ہے، ہمیں بڑوں کا تعارف ملتا ہے، ماں باپ کیا ہیں، ہمیں چھوٹوں پر شفقت کا تعارف ملتا ہے، تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے۔ مراد ہے جب بندے کے اندر دین آتا ہے تو بندہ جو ہے وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ آج سائن جی فرما رہے تھے عصر کے بیان کے وقت کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اندر سے بندے کے غم نکالنا چاہتا ہے، بندے کو بے حزن کرنا چاہتا ہے۔ بندہ مراد ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو طاقتور دکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کا بندہ اور ہو یہ پریشان، یہ اصل میں یہ جو چیزیں جب بندے کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ اپنے مالوں کو پہچانتا نہیں ہے، یہ اپنے مالک کے ساتھ تعارف اس کا نہیں ہے، یہ اس کو دین نہیں ملا۔ جب دین ملتا ہے، جب اللہ کا تعارف ملتا ہے، جب اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے تو پھر یہ عام بندہ نہیں ہوتا، پھر یہ خاص ہو جاتا ہے۔ اور یہی اللہ کے بندے جو ہیں یہ عام کو خاص کرنے ہوتے ہیں، آنا ہوتا ہے، یہ کندن سے آگے بڑھانا ہوتا ہے، یہ سونا بھی ہوتا ہے تو سونے کو بھی نکھارنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو جواہری ہوتا ہے، جو سونے کو بھی زیور بنا دیتا ہے، مراد ہے اس کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ہے جو بندے کو تھکنے نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں اللہ کے بندے کے پاس لوگ آتے ہیں نا، تو اللہ کے بندے کے پاس آ کے سارے جو ہیں وہ عاجز سے بن جاتے ہیں۔ وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ان کو پتہ اللہ کا بندہ تعارف دے رہا ہوتا ہے کہ ہم تو سارے اللہ کے بندے ہیں، پھر بندہ اپنے عملوں کے اوپر نہیں جاتا۔ سائن جی فرماتے ہوتے ہیں کہ عملوں کے ہر بندے کا عمل اس کا اپنا ہے، ہر بندے کا عمل اس کا اپنا ہے، اور اصل جو چیز ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حکم جب بندہ جتنا اچھا ادا کرنے والا ہوتا ہے، جتنا حکم جو ہے وہ تعلیم کے اندر ادا کرتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ رات یہ بخشش کی رات ہے، یہ تعلیم کی رات ہے، یہ تقویٰ لینے کی رات ہے، یہ رات اپنے مالک کی معرفت کو حاصل کرنے کی رات ہے، یہ رات جو ہے یہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنا مراد ہے، اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے عاجزی کے ساتھ بندہ معافی مانگے، چپ کے دل میں معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد زندگی جو ہے بندے کی بن جاتی ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کا ہی بندہ ہے جو بندے کو بڑا مقصد دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ صرف تمہارا مقصد دنیا میں آنے کا یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بچوں کی پرورش کی، یہ تو کام ہے ہی، لیکن اصل جو بابا کرنی ہے، اصل جو کام ہے وہ یہ ہے، کاروبار کرنا ہے، دین کے مطابق کرنا ہے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے کے بندوں کا ساتھ بڑا ساتھ ہوتا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ جب مل جاتا ہے، بندے کی نسلیں سنور جاتی ہیں، بندے کی ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جب بندے کے خوف نکل جاتا ہے، جب بندے کو صحیح اللہ کا تعارف مل جاتا ہے، تو بندہ جو ہے وہ صحیح کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کرکٹ میچ ہو تو کرکٹ میچ کے اندر اگر بیٹسمین بیٹنگ کر رہا ہے، وہ ڈر کے بیٹنگ کر رہا ہے، وہ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب بندہ ڈر کے زندگی گزارتا ہے نا، کسی اس کا خوف ہوتا ہے، کسی بڑے کا خوف ہوتا ہے، اس کا خوف ہوتا ہے، تو پھر یہ صحیح طرح اپنے کام نہیں سارے انجام دیتا۔ جب اس کا اللہ کا بندہ خوف دل سے نکال دیتا ہے کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب اس بڑے کا خوف اللہ کا بندہ تعارف دے کے، یہ ایک دن نہیں آتا، آپ دیکھ لیں، آپ کتابیں پڑھتے رہیں، ایک دن یہ چیز نہیں آتی، یہ آہستہ آہستہ آتی ہے، یہ آہستہ آہستہ ایک پروگرام میں، دوسرے پروگرام میں، تیسرے پروگرام میں آہستہ آہستہ اندر داخل ہوتی ہے۔ اور جب ایک وقت آتا ہے اتنا اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ بھی نہیں کہتا کہ میں لوگوں سے ڈرتا نہیں ہوں، وہ پھر لوگوں کو حکمت سے ٹیکل کرتا ہے۔ سائن جی فرماتے ہوتے ہیں اللہ کی مخلوق جو ہے اس کو علم کے ساتھ، اس کو حکم کے ساتھ جو ہے ٹیکل کرنا ہے، کہ پھر اللہ کا بندہ شیخی بھی نہیں بکھیرتا، اللہ کا بندہ تواضع بھی اختیار کرتا ہے، اور پھر اللہ کا بندہ لوگوں کو اپنے سے دور بھی نہیں کرتا۔ اللہ کا بندہ کرتا بھی لوگوں سے محبت ہے، لیکن وہ سارا کچھ پھر کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا میں شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور ہم سارے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راتیں بھی دیں، یہ رمضان بھی عطا فرمایا۔ ہمیں یقین جانے سب سے جو بڑی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اب اس امتی ہونے کے لیے نبی رسول جو ہیں وہ دعائیں کرتے رہے ہیں، اور آپ دیکھیں ہم نے کوئی دعا نہیں کی،
اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں, اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سائیں جی جیسے پیر و مرشد عطا فرمائے, ان کی صحبت عطا فرمائی. اور پھر یہ جو چھوٹی بات نہیں ہوتی, یقین جانے یہ اتنی بڑی بات ہوتی ہے, اتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. اور یہ جو احسان ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ اتنا بڑا ہے, اس سے دین پورا بندے کو آ جاتا ہے, اس سے پورا بندے کو دین آ جاتا ہے. مراد ہے یہ راتوں میں بخشش لینے کا طریقہ آ جاتا ہے کہ کیسے ان راتوں میں بخشش لینی ہے, کیسے اپنے آپ کو کامیاب کروانا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سائیں جی کو خضری عمر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل بخشش عطا فرمائے, مجھے اور ہماری نسلوں کو جو ہے وہ آگے علم والا بنائے, عمل صالح والا بنائے. اور یہ اس کا آسان طریقہ یہی ہے, اللہ کے بندوں کے پاس آئے جائیں. اللہ کے بندوں کے جو نظریں ہوتی ہیں نا, نظریں جو ہوتی ہیں اللہ کے بندوں کی, وہ اصل میں یقین جانیں بعض لوگ جو ہیں وہ رکے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو اندر قبض ہوتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. 40 سال عمر ہوتی ہے, 30 سال ہوتی ہے, ان کا نماز پڑھنے کو جی چاہتا نہیں ہے, کیونکہ اندر ایک جیسے قبض ہوتی ہے نا, قبض کھانا بندہ وہی ہوتا ہے, لیکن جب قبض ہوتی ہے تو کھانا جو پہلا کھایا ہوتا ہے وہ اندر ہی جاتا ہے, دوسرا کھانے کو جی چاہتا نہیں ہے. اللہ کے بندے پہلے لوگوں کی قبضیں توڑتے ہیں, لوگوں کے معدے ٹھیک کرتے ہیں, ان کا معدہ ٹھیک ہوگا تو اگلی خوراک کھائیں گے. اللہ کے بندے جو ہیں وہ جو رکے ہوتے ہیں ان کو چلاتے ہیں پھر وہاں سے. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہوتی ہے. اب کوئی ایک بندہ میرے پاس آیا, اب وہ مجھے نا وہ تبلیغی جماعت کے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ الحمدللہ جہاں جہاں اللہ کے بندے ہیں اللہ نے کام لگایا ہوا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ بعض لوگ اندر قبض ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, کتابیں پڑھی جاتے ہیں. سائیں جی فرماتے ہوتے ہیں کہ اصل میں وہ باتیں ابھی پڑھنے کے اور وہ باتیں لینے کے متحمل نہیں ہوتا بندہ. بات بڑی کلاس کی پڑھ لیتا ہے, اور پھر وہ اپنے اوپر اس کو قیاس کرتا رہتا ہے, وہ اس کی ہوتی نہیں ہے, اس کے اوپر وزن آ جاتا ہے, وہ پہلے جو اس کا نور ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے, وہ پہلا جو کام کر رہا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کا جو بندہ پیر و مرشد ہوتا ہے وہ اصل میں پہلے آنے والوں کو دیکھتا ہے کہ یہ کہاں رکے ہوئے ہیں, ان کو ہلکا پھلکا کرتا ہے, ان کے اندر جو مایوسی ہوتی ہے وہ نکالتا ہے, ان کو ہلکا پھلکا کرتا ہے, ان کا معدہ ٹھیک کرتا ہے, ان کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ اتارتا ہے. اللہ کا بندہ ان کی تھکاوٹ اتارتا ہے. پھر جب تھکاوٹ ان کی اترتی ہے پھر اللہ کا بندہ ان کو ان کے مطابق جو ہے آگے چلاتا ہے اور پھر وہ چلتے ہیں. تو یقین جانیں آپ دیکھیں جو لوگ ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی کھاتے ہیں وہ اللہ شفا دینے والا اللہ ہوتا ہے, لیکن ایک ترتیب ہوتی ہے, دوائی وہی ہوتی ہے لیکن بندہ خود سے کھا رہا ہوتا ہے تو یہ کھا وہ کھا اور بیمار زیادہ ہو جاتا ہے. ایسی چیزیں ہیں. دین, کتابیں, یہ سارا کچھ وہی ہے لیکن ایک ترتیب ہوتی ہے. پہلے اللہ کا بندہ استاد دیکھتا ہے کہ اس کو ہم نے کیا پڑھانا ہے, اس کو ابھی کس کلاس میں بٹھانا ہے, تو یہ اللہ کے بندے کو پتا ہوتا ہے, یہ استاد کو پتا ہوتا ہے کہ جو میرا آنے والا بچہ ہے, جو میرا مرید ہے, یہ کہاں سے اس کو لے کے چلنا ہے. تو یہ میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سائیں جی جیسے بزرگ پیر و مرشد کی صحبت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور یقین جانیے یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ وہ چیز ہے جو بندے کو قابل کرتی ہے, کہ ماں باپ کی خدمت کرنے قابل کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے کے لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ ممبر رسول پر چڑھتے ہوئے آمین 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 3 مرتبہ آمین. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حکمت بتائیے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ کہا آمین اور بظاہر کوئی بھی دعا مانگنے والا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مفہوم ہے اس حدیث پاک کا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ایک کو یا 2 کو اور ان کی خدمت کر کے اللہ سے بخشش اپنی نہ کروا لے وہ ہلاک ہو گیا, وہ برباد ہو گیا. اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تو آپ دیکھیں کہ جس دعا کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین, اور دعا مانگنے والے بھی کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام ہیں. تو اس میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کا بندہ قابل کرتا ہے, اللہ کا بندہ ماں باپ کے. اب سائیں جی آپ دیکھیں, سائیں جی کا اکثر ٹاپک جو ہوتا ہے وہ سائیں جی اپنا آنے والوں کو ماں باپ کا بتاتے ہیں
کہ ماں باپ اگر کسی کا ناراض ہے, ماں باپ کو راضی کرنا نہیں آیا, تو اس نے کیا لیا؟ نمازیں بھی پڑھی, اس نے حج بھی بڑے کیے ہیں, تو اللہ کا بندہ کتنا قابل کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور اس کو راضی نہ کر لیا خدمت کر کے, وہ ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. اور آپ نے فرمایا آمین. پھر دوسرا, جس کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے, وہ بھی برباد ہو گیا, ہلاک ہو گیا. اور پھر تیسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے دعا فرمائی. اب دیکھیں یہ بڑی قابل غور بات ہے, جس نے رمضان کو پایا اور رمضان کو پا کے اس نے اپنی بخشش نہ کروا لی. یہ ایک اتنی بڑی, تھوڑا سا رک کر اپنے آپ کو, نیند تو آ رہی ہوگی لیکن نیند آج نہ لے کے آئیں, اپنے دماغوں کو حاضر کریں, توجہ کریں, متوجہ ہوں کہ کیونکہ یہ جو رات ہے اللہ کرے یہ لیلۃ القدر ہو اور ہم سب کو یہ عطا ہو جائے, ہم سب کو یہ لیلۃ القدر کی رات مل جائیں. اللہ تعالیٰ اس رات کے بارے میں فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, کہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے, یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اللہ کرے یہ لیلۃ القدر ہو اور ہم سب کو یہ عطا ہو جائے, ہم سب کو عطا ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, اللہ اپنے ان بزرگوں کے صدقے, اپنے ان نیک بندوں کے صدقے ہمیں بھی عطا کر دے, جن کو اللہ جن کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی اس نے بخشش نہ کروائی, وہ بھی ہلاک اور برباد ہو گیا. تو اب قابل غور بات یہ ہے, اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے, دیکھنا ہے اپنے آپ کو کہ کیا رمضان آیا اور کیا ہمارے اندر کوئی بدلی, ہماری تبدیلی آئی ہے, کیا ہماری بخشش کا کوئی ہمیں سمجھ آتی ہے چیز. تو بخشش نہ اگر ہوئی تو ہم کیا کریں گے. تو یہ تھوڑی سی ساتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہے, یہ رات ہے, سب سے بڑی بات ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو پھر میں اللہ سے کیا مانگوں, پھر میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں. میں اپنی بات اس لیے لمبی کر رہا ہوں کہ سائیں جی فرما کے گئے تھے کہ یہ پروگرام کو اس وقت تک چلانا ہے, تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ میں اس نسبت سے ہی آگے لے کے جا رہا ہوں. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اگر لیلۃ القدر کو پالوں تو میں اللہ سے کیا مانگوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ تو یہ دعا مانگ, اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, کہ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو کریم ہے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو اما عائشہ صدیقہ عنہا نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی بڑی رات, اتنی برکت والی رات, اور دعا اتنی مختصر کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, تو بخشنے والا ہے, تو کریم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ, جس کو وہ معاف کر دے اسے اور کیا چاہیے, جس کو وہ معاف کر دے اس کو اور کیا چاہیے. جس کو معافی مل جاتی ہے اس کو ہر چیز مل جاتی ہے, وہی رحمت کے قابل ہوتا ہے, تو یقین جانیں یہ جو رحمت بڑی گھڑیاں ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ, میں تو بہت گناہ گار ہوں, آپ یقیناً بہت اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے, سائیں جی کے صدقے اللہ مجھے معاف کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش کر دے. اور اصل جو چیز ہے آئندہ زندگی میں, جیسے سائیں جی فرما رہے تھے کہ زندگی ایسی بن جائے کہ ہمارے جو زندگی ہے وہ ایسی ہو کہ ہر لمحہ جو ہے ہمارا, وہ آنے والا ہر لمحہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو, علم میں ہو, اللہ کے حکم میں ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سائیں جی کی صحبت, جو آج یقین جانے یہ بڑے قیمتی, جیسے آج, کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے, جیسے آج کی رات گزر جائے گی اور آنے والا اب سال جو ہے پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا, ایسے ہی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا بھی وقت ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ آج آپ کو کمی محسوس ہو رہی ہوگی, سائیں جی, کیونکہ بظاہر ہو سکتا ہے کہ سائیں جی کی صحت جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ صحت ان کی جو ہے وہ کچھ ایسی ہوگی کہ سائیں چلے گئے, نہیں, اس میں حکمتیں ہیں. اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ کا بندہ اپنے جو آنے والے ہوتے ہیں, جو شاگرد ہوتے ہیں, ان کو بڑا کر رہا ہوتا ہے, ان کو سبق بھی دے رہا ہوتا ہے, ان کو یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو بہاریں ہوتی ہیں سزا نہیں رہنی, یہ جو وقت ہے اس وقت سے فائدہ اٹھا لو. جیسے آج
مراد ہے یہ بڑی قابل غور باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کے بندوں کی جو یہ آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں سائیں جی کیوں چلے جاتے ہیں، سائیں جی پہلے بیٹھے ہوتے تھے اب کیوں چلے جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ یہ نہیں ہے کہ سائیں جی بیمار نہیں ہیں، سائیں جی بڑے فٹ ہیں، ماشاءاللہ وہ بہت صحت مند ہیں، وہ الحمدللہ، کیونکہ وہ تو لوگوں کو شفائیں بانٹتے ہیں۔ اللہ کا بندہ شفا ہوتا ہے کھانے میں، دیکھنے میں، کیونکہ وہ تو، لیکن اصل جو بات ہے وہ حکمت ہے، وہ حکمت ہے جس کی وجہ سے وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ حکمت میں نے اور آپ نے سمجھنی ہے، یہ حکمت کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، اور ہم نے سنجیدہ ہونا ہے کہ یہ وقت عارضی ہے، یہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں استاد بھی ملے اور ہم کچھ حاصل بھی نہ کر سکیں، ہمیں استاد بھی ملے اور ہم وہیں کے وہیں ہوں، ہمیں اللہ نے موقع دیا ہو اور ہم نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ یہ اصل میں جھنجھوڑنا ہوتا ہے، یہ بتانا ہوتا ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو، رمضان جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، رمضان جو ہے اس کی جو برکتیں ہیں یہ اگلا سال پتہ نہیں کس نے پانا ہے نہیں پانا، لیکن یہ جو دن ہیں یہ تھوڑے سے دن ہیں، ویسے بھی گنتی کے دن ہیں، زندگی گنتی کی ہے۔ جو اب میں اگر دیکھوں اپنی زندگی کو پیچھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ اتنے سال، ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہوتی ہے۔ ایسے آپ بھی دیکھیں تو اللہ کے جو بندوں کی صحبت ہوتی ہے یہ یقین جانے اتنا بڑا کرم ہوتا ہے۔ میں آپ کو جیسے اپنے جو اپنے پیر و مرشد ہوتے ہیں نا، جو اپنے ابا جی ہوتے ہیں وہ اپنے ہی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میں تحدیث نعمت کے لیے بتاتا ہوں، تحدیث نعمت کے لیے بتاتا ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، کیونکہ بندے کو پتہ ہوتا ہے اپنا، تو یقین جانے، لیکن جب میں نے اللہ سے دعا کی نا اور تصور باندھ کے دعا کی، میں نے ایک دن نام لے کے دعا کی کہ یا اللہ میرے سائیں جی کے جو پیر و مرشد ہیں، سونا سائیں رحمۃ اللہ تعالیٰ، سونا سائیں رحمۃ اللہ تعالیٰ، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، ان کے جو پیر و مرشد ہیں پیر میٹھا رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دے، ان کے جو پیر و مرشد ہیں پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ یقین جانے میری آنکھوں سے خود بخود آنسو آ رہے تھے، حالانکہ کیونکہ دنیا دار بندے ہیں، سمجھ نہیں آتی، ایسے ایسے بندہ دنیا میں کام کرتا ہے، لیکن اپنوں کی جب بات ہوتی ہے تو اندر بات آتی ہے، اندر بات جاتی ہے، تو اپنا جو ہوتا ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ تو یقین جانے آج ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے اللہ کے بندوں کی، ہمارے بچوں کو بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جتنی مرضی تلقین اپنے بچوں کو کر لیں، زبان تو ہماری ہے نا، زبان تو ہماری ہے، اور اللہ کے بندوں کی تلقین ہوتی ہے وہ زبان ان کی ہوتی ہے، وہ لہجہ ان کا ہوتا ہے، وہ بات نہیں ہوتی، وہ حیات بخشری ہوتی ہے۔ تو آج موقع ہے، اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں، جیسے آج کی رات سے فائدہ اٹھائیں، ان رمضان کے دنوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، ایسے ہی اللہ کے بندوں کی صحبت کا بھی فائدہ اٹھائیں۔ یہ جو نعمت ہے یہ سدا نہیں رہنی، یہ نعمت سدا نہیں رہنی، کبھی باغوں میں سدا بہار نہیں ہوتی، یہ اپنا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں رمضان کی برکتیں، اس رات کی ساری برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے سائیں جی کی صحبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی